اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون الی آخرہ۔ یہ سورہ نحل ہے۔ نحل عربی زبان میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے چل کر کے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے سورت کے اندر، اسی اعتبار سے اس کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ نعم بھی اس کا ایک نام ہے، چونکہ نعمتوں کا تذکرہ زیادہ تر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کل 128 آیات ہیں اور 3 آیتوں کو چھوڑ کر مکمل آیات اس کی وہ مکی ہیں۔ مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے پوری سورت یہ نازل ہوئی ہے۔ اخیر کی جو 3 آیات ہیں وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کا مسلح ہو گیا ہے، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کافروں نے کاٹ لیے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام کو انتہائی رنج و غم ہوا تھا، اور کچھ الفاظ نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں کافروں کے متعلق فرمائے تھے، جس کے بعد میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو آیت جو اخیر کی 3 آیتیں ہیں وہ مدنی ہے، یعنی غزوہ احد کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور باقی پوری سورت یہ مکی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہید قائم نہیں فرمائی ہے، بلکہ ڈائریکٹ کافروں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو آیت ہے یہ کافروں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ ابتدائی جو اس کی آیتیں ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ کافروں کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا اس سے کہ نبی علیہ السلام چونکہ جھوٹ نہیں بولتے اور جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کہا آپس میں مشورہ کر کے کہ اپنے کام کاج چھوڑو، اور نبی علیہ السلام نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات پوری ہو جائے۔ وہ لوگ انتظار کرتے رہے، قیامت چونکہ آئی نہیں، اس لیے ان لوگوں نے پھر نبی علیہ السلام پر اعتراضات شروع کیے اور کہنے لگے کہ محمد تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں، پھر یہ کیسی خبر دی ہے کہ ہم قیامت کے انتظار میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے بیٹھے رہے اور قیامت کا نزول نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی، اس پر بھی قیامت کا نزول نہیں ہوا۔ اب کافر لوگ ذرا نبی علیہ السلام پر تھوڑے سے جری ہو گئے اور کافر لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس کے بعد میں تیسری جو آیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق یہ نازل فرمائی، اتی امر اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا۔ یہاں پر جو ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آنے والا ہے یا آئے گا، امر اللہ سے مراد جیسا کہ قیامت ہے یہاں پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آ گیا، مطلب یہ ہے کہ قیامت اتنی زیادہ قریب ہے کہ بس گویا کہ وہ آ ہی گئی ہے۔ جیسا کہ ہمارے عرف میں چیز بولی جاتی ہے، آپ کسی سے کہیں کہ بھائی فلاں کام کر لے اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں تھوڑی ہی دیر میں کر لوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ کام ہو ہی گیا سمجھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہوا نہیں لیکن بہت قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسا طرز یہاں پر اختیار فرمایا، اتی امر اللہ، اللہ کا وعدہ آ ہی گیا۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، روایت میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا کہ بس قیامت بالکل اسی وقت میں آنے والی ہے۔ صحابہ کرام بھی انتہائی تشویش میں مبتلا ہو گئے اور دل انتہائی خوف زدہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ نازل فرمایا، فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، یہ کافروں کو خطاب ہے تو اس کے اندر جلدی نہ کرو، یعنی کافر جو مطالبہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے جلدی کا، اس کے اندر جلدی نہ کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے اس آیت کے متعلق کہ نضر بن حارث کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نضر بن حارث جو تھا یہ آقا علیہ السلام کے سامنے اعتراض لے کر کے آیا، کہنے لگا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم قتل کر دیے جائیں گے، آخر کہاں ہے اللہ کا وہ عذاب اور کہاں ہے اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا ہے؟
تو اس کے متعلق آیت آئی ہے اتا امر اللہ کہ اللہ کا وعدہ آ گیا. اب یہاں پر اس سے مراد ہوگا نضر بن حارث کا قتل ہو جانا یا خاص طور پر نضر بن حارث کے اوپر عذاب کا نازل ہو جانا. اور اگرچہ نضر بن حارث کے متعلق آیت ہے لیکن آیت جو ہے ہر اس آدمی کے متعلق ہوگی جو قیامت کا منکر ہے. فلا تستعجلوا تم جلدی نہ کرو. اور پھر اسی آیت کے پیش نظر غزوہ بدر میں نضر بن حارث کو قتل کیا گیا ہے تو اس کی جو موت ہے اس کا وقت بہت قریب آ گیا. سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وتعالی عما یشرکون اور اللہ پاک ہے اللہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برابر چیزوں کو قرار دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے اور اللہ وحدانیت میں بالکل یکتا ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اپنی خالقیت میں اپنی مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں زمین ہے آسمان ہے دیگر چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنے وجود میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہیں. تو جو خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی محتاج ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے یعنی محتاج نہیں ہے کسی کی. ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے بالروح وحی لے کر کے اپنے حکم کی علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. وحی لے کر کے چونکہ سادہ فرشتے تو نہیں آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حیثیت ہے عظمت کے لحاظ سے وہ چونکہ مکمل ایک جماعت کی سی حیثیت ہے اس لیے حضرت جبرائیل کے لیے یہاں پر جمع کا صیغہ یعنی بہت سارے فرشتوں سے مراد لیا گیا ہے. ینزل الملائکہ اللہ آسمانوں سے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی آیات جو آئی ہیں وہ عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں اعزاز کے لیے پوری جماعتوں کو بھیجا ہے کہیں کہیں تو وہ چیز بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے. تو اصلاً جو وحی لانے والے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. ہاں کبھی کبھی کسی آیت کی عظمت کے پیش نظر فرشتوں کی مکمل جماعت کو بھیجا گیا ہے تو وہ چیز بھی مراد ہو سکتی ہے. ينزل الملائکۃ بالروح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی کے ساتھ من امرہ اپنے حکم کی علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وحی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور رسالت سے اس کو سرفراز کرتا ہے. پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس کو وحی دی جاتی ہے. انذروا وحی کس چیز کی دی جاتی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. انہ لا الہ الا انا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں فاتقون تم مجھی سے ڈرو. دو چیزوں کا امر ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرا ہے تقوی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وحی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت بندوں کو دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے بندوں کو وہ دی ہے فاتقون مجھ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر اس صورت کے اندر نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا ہے. یہاں سے جو ہے باضابطہ نعمتوں کا ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے. خلق السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا بالحق ٹھیک. تعالی عما یشرکون اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے مطلب گندے پانی سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتراض کرنے لگا. یہاں پر جھگڑا کرنے سے مراد آپسی جھگڑے نہیں ہے کہ انسان جو آپسی جھگڑے کرتا ہے بلکہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جھگڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خالق قرار دینا کسی اور کو مالک قرار دینا یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے ہی کی ایک قسم ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ چونکہ اس کے جو اصل مخاطب ہیں قرآن کریم کے وہ ہیں اہل عرب اور عرب کے یہاں
جو چیزیں زیادہ اچھی نعمتیں سمجھی جاتی تھی انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کسی کے پاس میں اچھا مکان ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، خوب مال و دولت اکٹھا ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں یہ شان و شوکت کی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ عرب والوں کے یہاں کسی کے پاس میں بہت زیادہ جانور ہیں تو وہ بہت زیادہ شان و شوکت والا ہے، اونٹ ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں۔ کسی کے پاس میں جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ باحیثیت اور شان و شوکت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے یہاں پر۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور ہم نے چوپاؤں کو، جانوروں کو پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان جانوروں میں سردی سے بچنے کے اسباب۔ اونٹ ہے، ایسے ہی بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان تمام کو انعام بولا جاتا ہے۔ تو ان جانوروں میں کچھ وہ ہیں جن میں سردیوں سے بچنے کے اسباب ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھیڑ ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کمبل بنانے کے یا پوستین بنانے کے، اس طریقے سے مختلف کپڑے بنانے کے کام آتے ہیں جو سردیوں سے بچا سکیں۔ وَمَنَافِعُ، اور بہت سے منافع، یعنی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اونٹ ہے، بہت سارے نفع اس کے ہوتے ہیں، بیل ہے یا گائے ہے، اس کے بہت سارے نفع ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے، اس سے گھی استعمال ہو سکتا ہے، مکھن اس کا استعمال ہوتا ہے، پنیر اس کا بنایا جاتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے یہ منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے بھی، گوشت کھاتے ہو، یہ بھی مراد ہے۔ اور اگر جانور زندہ ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں کھاتے ہو، جیسے دودھ ہے، گھی ہے، پنیر ہے، مکھن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زیب و زینت ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو ان کو چرا کر کے لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح کو لے جاتے ہو۔ یہ عرب کے یہاں چونکہ شان و شوکت کی چیز تھی کہ فلاں کے پاس میں اتنے جانور ہیں، اتنے اونٹ ہیں، تو آدمی جس وقت چراگاہ سے شام کو چرا کر کے گھر لائے گا اور گھر کے صحن میں ان کو اکٹھا کرے گا، سب کو ایک ساتھ وہ جمع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے فخر کی چیز ہوتی تھی۔ ایسے ہی صبح کو جب لے جائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ لائن کی لائن چلی جا رہی ہے فلاں آدمی کے جانوروں کی، تو یہ اس کے لیے شان و شوکت کی چیز مانی جاتی تھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال اور زیب و زینت ہے جس وقت تم شام کو واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم اپنے سامان کو، اپنے بوجھ کو لادتے ہو ان کے اوپر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغی، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا بشق الانفس، مگر اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف منافع ہیں، جن میں سے ایک نفع ان جانوروں کا یہ بھی ہے کہ بار برداری کے کام آتے ہیں، تمہارے سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے جانور ہیں اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں، آج کل جبکہ ترقی کا دور ہے اور سائنسی دور ہے، لیکن آج بھی اتنے اسباب ہونے کے باوجود انسان کے بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر جانور ہی بار برداری کا کام کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی دنیاوی آلات ہیں، مشینیں ہیں، ساری وہاں پر فیل ہو جاتی ہیں، اور سامان اٹھانے کے، سامان لادنے کے جو کام آتے ہیں وہ جانور کام آتے ہیں آج بھی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو پیدا فرمایا، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، وزینہ، اور زینت کی بھی چیزیں، یعنی فخر و مباحات بھی ہیں اور تمہارے سواری کے بھی کام آتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ موجودہ دور میں سواری کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے، زمانہ ترقی کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا فرمائے گا جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، ابھی تم جانتے نہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے تھے، موٹر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ریل گاڑی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا حضرت قرآن کریم میں تو کوئی ایسا لفظ ہے نہیں، تو یہ آیت جو ہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ مراد ہے کہ آگے تک کی جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو چیزیں انسان بنا رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نام کیوں نہیں لے دیا ان کا؟ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے نام لیتا، کوئی وجود تو تھا نہیں ان کا۔
اب یہ جو چیز ہے یہ آدمی کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ چیزیں جن کا ابھی وجود نہ ہو، اگر ان کا نام لیا جائے، ہم نے دیکھی نہ ہو، تو ایک ذہن کے اندر عجیب سی تشویش رہتی ہے، وہ کیسی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مصلحت دی اللہ تعالیٰ کی کہ ایک چیزوں کے نام تذکرہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک اشارہ فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا سواری کے، ویسے ویسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا جائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ ہی طرف جاتا ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے راستے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک راستہ سیدھا ہے، سیدھے راستے سے مراد ہے ہدایت کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے اور بنائے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، یعنی ہدایت کے راستے نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی کے وہ راستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کو باضابطہ پکڑ کر کے کسی ہدایت کے راستے پر لگایا ہو یا گمراہی کے راستے پر لگایا ہو، ایسا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی منزل پر پہنچا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کا اختیار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تقدیر میں ہی ایسا تھا تو ہم کیا کرتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم جو بھی کر رہے ہیں، الٹی سیدھی جو حرکات ہماری ہیں، جو گناہ ہمارے ہیں، تو سارے ہمارے تقدیر میں ہیں، اور جب یہ تقدیر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کرنا ہی تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں دکھلائے ہیں، اور دونوں راستوں کی اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ وہ اگر چاہے تو سیدھے راستے پر چلا جائے، وہ اگر چاہے تو ٹیڑھے راستے پر چلا جائے، چاہے تو جنت والے جو راستے ہیں ان کو اختیار کر لے، چاہے جہنم والے راستوں کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی راستے کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ آیات میں نے بتایا تھا کہ شیطان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ برے راستے پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتیں انسان کے دل کے اندر یہ رکھی ہے کہ وہ دونوں صفات کو قبول کرتا ہے۔ فرشتہ اچھی باتوں کی تلقین اس کو کرتا ہے، دل کے اندر اچھی چیزوں کا داعیہ پیدا کرتا ہے، ثواب والی چیزوں کا داعیہ پیدا کرتا ہے، تو انسان اچھے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اور شیطان برے راستے کا داعیہ پیدا کرتا ہے، گناہوں کی لذتوں کو اس کے دل کے اندر ابھارتا ہے، تو انسان برے راستے پر جانا چاہتا ہے۔ نہ تو شیطان اس کو برے راستے پر چلا سکتا ہے، نہ فرشتہ اس کو اچھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ چلنا انسان کا اپنا فعل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہادی اور رہبر متعین فرمائے انسان کے لیے کہ اچھے راستے کی ایک ترغیب دیتا ہے، ایک برے راستے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کے تذکرہ فرمائے۔ انعام کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا گائے کا بھی تذکرہ ہے، گائے کے ضمن میں بھینس بھی آ جاتی ہے، بکریوں کا تذکرہ ہے، اونٹ کا تذکرہ ہے۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد میں 3 جانوروں کا تذکرہ الگ سے کیا، گھوڑوں کا، گدھوں کا اور خچروں کا۔ پہلے جو جانور ہیں اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور دوسرے جو جانور اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، یعنی گھوڑے، گدھے اور خچر، ان کا جو اللہ نے فائدہ ذکر فرمایا ہے لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، وَزِينَ، اور زینت، یعنی تمہارے لیے فخر و مباحت کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کھانے کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ کھانے کے نہیں، پہلے جو جانور ہیں وہ کھانے کے بھی ہیں اور دوسرے اور ان سے فائدے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں یہ دیگر فائدوں کے لیے تو ہیں لیکن کھانے کے لیے جانور نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے پیش نظر یہ فرماتے ہیں کہ خچر ہے اور گدھا ہے، ان دونوں کا گوشت تو بالکل حرام ہے، متفق علیہ۔ البتہ گھوڑوں کے سلسلے میں چونکہ 2 روایتیں ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں، کچھ روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کچھ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ آیت کے اندر کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور حدیث دونوں طرح کی ہے، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل حرام ہے، ہاں البتہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ضرور ہے۔ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ کا یہ اختلاف کیسے ہو جاتا ہے، ایک اسی مسئلے کو جائز کہتا ہے، ایک اسی مسئلے کو ناجائز کہتا ہے، اس کی وجہ دراصل یہ تفسیریں ہوتی ہیں کہ آدمی غور و فکر کرتا ہے آیات کے اندر اور وہ مسئلہ وہاں سے نکالتا ہے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، پہلے جانوروں کے اندر کھانے کا تذکرہ موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے جو جانور ہیں وہ کھانے کے بھی ہیں اور دوسرے جو جانور ہیں وہ کھانے کے نہیں ہیں۔ البتہ حدیث میں چونکہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اس لیے قرآن کریم کی آیت کو بھی سامنے رکھنا ہے، حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ گدھے کا اور خچر کا چونکہ قرآن احادیث مبارکہ میں کھانے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ان کا کھانا بالاتفاق حرام ہوگا، اور گھوڑے کا چونکہ بعض روایتوں میں کھانے کا ذکر ملتا ہے، بعض میں منع بھی ہے، اور قرآن کریم بھی اشارہ کر رہا ہے کہ منع ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن مطلقاً جائز بھی نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، یعنی بوقت ضرورت کھایا جا سکتا ہے، باقی عام حالات میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی دیگر جو ائمہ ہیں، امام شافعی وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اور سواری کرنا یا آدمی کا فخر و مباحات کرنا یہ کم درجے کی۔ اب آپ دیکھیں ان ائمہ کا ذہن کتنا چلتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کھانا جو ہے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ جو نفع کی چیز ہے وہ کھانا ہے، اور دوسرے جو نفع ہیں وہ سواری کرنا اور زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نفع یہاں پر ذکر فرمائے، جب چھوٹا نفع ذکر فرما دیا تو بڑا نفع تو خود بخود اس کے اندر آ جائے گا، اس لیے جب سواری اور زینت کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا تو کھانے کا تذکرہ خود بخود اس کے اندر آ گیا، چونکہ کھانا اور اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ائمہ کے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں بس اوقات کہ جی ایک نے حرام کہہ دیا ایک نے حلال کہہ دیا، تو دونوں میں سے ایک سے نہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ حرام کہنے والا بھی بسا اوقات صحیح ہوتا ہے، حلال کہنے والا بھی صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی نظر قرآن کی آیات پر، دونوں کی نظر احادیث پر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ کہ کس کی نظر صحیح ہے کس کی نظر غلط ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں اور آپ اس کا فیصلہ کر دیں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دونوں کی اگر دلیلوں میں غور کریں گے تو دونوں کی دلیل معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس نے صحیح کہا، اس کی سنیں گے تو معلوم ہوگا اس نے صحیح کہا۔ اب صحیح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہاں البتہ ہم اسی لیے کسی امام کو غلط نہیں کہتے۔ امام شافعی نے اگر حلال کہہ دیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح، امام اعظم ابو حنیفہ نے حرام کہہ دیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو مان لیں آپ اور کبھی امام شافعی کو مان لیں۔ یہ ایک ہی آدمی دو کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جی اگر دونوں صحیح ہیں تو دونوں کی بات مان لے، نہیں دونوں کی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کہیں اس کی مانیں کہیں اس کی مانیں تو شریعت کو تو کھلونا بنا دیں گے آپ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ہمارے مطلب کی امام شافعی نے کہہ دی تو یہاں سے یہ اٹھا لیا، اور امام اعظم نے فلاں مسئلے میں ہمارے مطلب کی بات کہہ دی تو وہاں سے ان کی اٹھا لی، تو پھر شریعت جو ہے یہ کھلونا بن جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ ائمہ سارے برحق ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ میری نظروں میں صحیح ہیں لیکن غلط ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسئلے انہی کے صحیح ہو، امام شافعی کے بھی بہت سارے مسئلے صحیح ہو سکتے ہیں۔ یقین صحیح ہونے کا اور احتمال شک غلط ہونے کا یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اماموں کو ماننے کا مطلب صرف اتنا ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی امام کو اگر ہم مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت کو ہم فالو کرتے، نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہماری نظروں میں ایک ایسا عالم ہے کہ جو احادیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے وہ مسائل نکال سکتا ہے جو ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ بس اتنی حیثیت ہے ہمارے یہاں ائمہ کرام کی۔ امام شافعی کو ماننے والے ہوں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہوں، امام احمد کو ماننے والے ہوں، ہر ایک کے یہاں اماموں کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ وہ قرآن کریم پر احادیث پر ایسی نظر رکھتے ہیں کہ جو ہم نہیں رکھ سکتے، اور مسائل کو اخذ کرنے کا اللہ نے جو ان کو مادہ دیا، جو صلاحیت ان کو دی، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کو دین و شریعت کا زیادہ جاننے والا سمجھ کر ان مسائل میں مانتے ہیں جن مسائل کی قرآن کریم میں یا حدیث میں صراحت موجود نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم میں کسی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بالکل حرام کر دیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لاکھ آدمی آ کر کے اس کو جائز کریں تو جائز نہیں ہوگا، یا کسی مسئلے کو اگر جائز کر دیا کتنے ہی لوگ آ کر کے تو وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی یا دیگر ائمہ کی کسی کی بھی ہم تقلید کرتے ہیں تو اس تقلید کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان مسائل میں جن تک ہماری نظریں نہیں پہنچ رہی ان حضرات کی نظریں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم کسی بھی امام کو شریعت کا بنانے والا نہیں سمجھتے ہیں،
یا شریعت کو اپنی طرف سے بیان کرنے والا نہیں، ہاں شریعت کو کھولنے کی جو صلاحیت ان کے اندر ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس حیثیت سے ہم ائمہ کرام کو مانتے ہیں۔ بہرحال وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی کی طرف جاتا ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور انہی میں سے کچھ ٹیڑھے راستے ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت سے نواز دیتا۔ لیکن اللہ اگر ہدایت دے ہی دیتا سب کو، پھر اس دنیا کو اللہ نے جو دارالامتحان بنایا ہے دارالامتحان نہ رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا کہ انسان اپنے اختیار سے جنت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کے راستے پر وہ چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، سبحان ربک رب العزة